بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، قرآن پاک کی سورہ حجرات کی جو 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سماجی زندگی، گھریلو زندگی، اپنی سوسائٹی، معاشرے کو کیا چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، جن کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سکون ختم ہوتا ہے، ان میں 6 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ ان 6 باتوں سے بچیں گے تو خود اس کی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی، اس کی وجہ سے ہمارا گھر، ہمارا ماحول اور سماج اچھا اور صالح بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ عام طور سے قرآن پاک میں جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، اس میں بس ایک حکم دیا، مردوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ مثلا فرمایا نماز پڑھو، تو اب یہ الگ سے نہیں کہا کہ مرد بھی پڑھیں اور عورتیں بھی پڑھیں، بلکہ سب کے لیے حکم ہے۔ روزہ رکھو، سب کے لیے حکم، مرد بھی رکھیں عورتیں بھی رکھیں۔ لیکن اس برائی کی قباحت اور اس کی شناعت کو بیان فرمانے کے لیے اہتمام سے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ دیا، کہ مرد بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا۔ پھر ایک مذاق اڑانے میں عام طور سے جس کا انسان مذاق اڑاتا ہے، اس کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے، اسی لیے مذاق اڑاتا ہے۔ اس کی کسی بات پر، کسی چیز پر، اس کی حیت پر، اس کی شکل و صورت پر، یا اس کی کسی دوسری چیزوں پر، تو جو مذاق اڑاتا ہے انسان، دراصل وہ اس کو گھٹیا سمجھ کر اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ تم تو مذاق اڑا رہے ہو گھٹیا سمجھ کر، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو، بہت عظیم ہو۔ کسی کی شکل و صورت دیکھ کر، کسی کی حالت دیکھ کر ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔
اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ جس کا لباس بھی بہت اچھا نہ ہو اور حلیہ بھی بہت اچھا نہ ہو، لوگ بھی اس سے ملنا جلنا پسند نہ کرتے ہوں اس کی حالت کی وجہ سے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کی لاج رکھتے ہیں اور وہ بات ضرور پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں اس کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، بندوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فرمایا کوئی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، کہیں رشتہ بھیجے تو لوگ اس کے یہاں رشتہ نہ کریں، اس کی حالت معاشرے میں ایسی ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں کیا مقام ہے کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لے کہ یہ ہوگا تو وہی ہو کر رہے گا۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے۔ تو یہ ایک بنیادی اور اصولی بات بتائی کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک ہے مذاق اڑانا اور ایک ہے مذاق کرنا۔ تو ہنسی مذاق ہنسانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے، خوش طبعی کے لیے، اس کی تو اجازت ہے، یہ انسان بلکہ کرتا ہی ہے، گھر میں ہو، باہر ہو، دوستوں میں ہو۔ تو ہنسی مذاق کرنا یہ الگ چیز ہے، یہ تو مباح اور جائز ہے، لیکن ہنسی کسی کا مذاق اڑانا، اس کو گھٹیا اور ذلیل سمجھ کر، یہ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ منع فرما کر اللہ نے اس کو حرام فرمایا۔ اتنے بڑے درجے کا گناہ ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ کسی کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، آپ نے کوئی جملہ کس دیا، دوسرے لوگ تو ہنس دیے، لیکن یہ عمل حرام کا عمل ہو گیا، نام اعمال میں لکھ گیا۔ دوسرا فرمایا کہ کسی پر لعن طعن نہ کرو۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، اب دو چار لوگ بیٹھے ہیں اس کے سامنے کہہ رہے تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، یعنی اس کو شرمندہ کرنا، لعن طعن کرنا، فرمایا یہ بھی نہ کرو۔ سمجھانا کسی کو وہ الگ بات ہے، کسی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا، تنہائی میں سمجھا دیا، لیکن طعن و تشنیع کرنا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، دوسروں کا دل دکھتا ہے۔ فرمایا کسی پر لعن طعن مت کرو۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے عیب نہ نکالو، یعنی اپنے اوپر لعن طعن نہ کرو۔ اس لیے کہ جب انسان کسی دوسرے پر لعن طعن کرے گا، کسی دوسرے کے گناہ کو سامنے، اس کے عیب کو سامنے رکھ کر اس کو بیان کرے گا، تو پھر کون انسان دنیا میں ایسا ہے جو عیوب سے، کمیوں سے پاک صاف ہے؟ وہ پھر اس برائی کرنے والے کے عیب نکالے گا۔ جب کوئی انسان دوسرے کی برائی کرے گا تو دوسرے اس کے برائی کریں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا اسی لیے اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ کہا تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی نہ دو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو گویا تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو اگر کوئی کسی دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے، دوسرے کے عیوب تلاش کرتا ہے، تو گویا وہ خود اپنے عیوب تلاش کروا رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، جو دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتا ہے اور تلاش کر کے لوگوں میں بیان کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب تلاش کرتے اور اس کے عیوب لوگوں میں ظاہر کرتے۔ اور جس کے عیوب اللہ تعالیٰ جس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائیں اور اللہ جس کے عیوب کو ظاہر کرے، حدیث میں فرمایا پھر وہ بندہ گھر بیٹھے بیٹھے رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ انسان دنیا والوں سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے گناہوں کو ظاہر فرماتے ہیں اور پھر بندہ سب کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو۔ اس لیے کسی کی فرمایا کہ لعن طعن مت کرو۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے ناموں سے مت پکارو۔ نام کسی کا اچھا ہے، اب اس کے بجائے پیر خراب ہے، مثلا لنگڑے ادھر آؤ، یا اور کوئی ایسا لفظ جس کو اس سننے والے کو برا لگے، ایسے لفظ سے مت پکارو۔
ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی کا کوئی نام ہی پڑ جاتا ہے، اسی نام سے وہ پکارا جانے لگتا ہے، بلکہ وہ خود اپنے لیے وہی نام استعمال کرنے لگتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اس نام سے پکارنا صحیح اور درست ہو جائے گا کہ وہ برا، اس کو نہ خود برا محسوس ہو رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کے بارے میں خود وہی کہتا ہے۔ کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں معلوم ہے کلو نام رکھ لیا، اب لوگ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کلو بھائی، وہ بھی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ نام ہے، تو اب ان کو اس نام سے پکارنا یہ پھر عیب اور گناہ نہیں ہو، ورنہ کسی کو برے نام سے پکارنا حدیث میں ہے کہ لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارا کرو جس کو وہ پسند کرتے ہوں۔ تو پہلی بات تو فرمائی کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، دوسری بات فرمائی کسی پر لعن طعن مت کرو، اس کا کوئی گناہ ہے اس کو چھپاؤ، معلوم ہو جائے، سمجھانے کی بات الگ ہے لیکن لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ اور تیسری بات فرمائی کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بدگمانیاں بھی بہت سے فتنے اور فساد کا جڑ اور بنیاد ہوتی ہیں۔ آدمی معلوم گھر گیا، بیوی فون بات کر رہی ہے، اب فوراً شیطان کا کام سب سے پہلے بدگمانی ڈالنا ہوتا ہے۔ اب شوہر کے دل میں آیا کہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے، اس کا بھی موبائل چیک کریں گے، بات کس سے کر رہی تھی، یہ بدگمانی۔ تو بدگمانی یہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے، پہلے شیطان دل میں بدگمانی ڈالتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے کراتا ہے اور نہ جانے کہاں تک معاملہ پہنچا دیتا ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ فرمایا بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، یعنی ہر گمان یہ برا نہیں ہے، بعض گمان اچھے بھی ہوتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، چاہے جتنے گناہ ہو جائیں، کچھ ہو جائے، اللہ سے گمان یہی رکھو کہ توبہ کریں گے اور اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب تک بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ اگر کسی نے کسی کے بارے میں برا گمان قائم کر لیا کہ یہ آدمی ایسا ہے، کسی کے بارے میں سوچ لیا کہ یہ چوری کرتا ہے، کسی کے بارے میں سوچ لیا کہ یہ دوسروں کا مال دبا لیتا ہے، یا اور کوئی برا گمان قائم کر لیا، تو قیامت کے دن اپنے اس گمان کے بارے میں دلیلیں اور گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور اگر پیش نہیں کر سکا تو پھر اس کی سزا ہوگی۔ تو اپنے آپ کو بلا وجہ مقدمات میں پھنسانا یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھا، آپ نے کسی کے بارے میں گمان رکھا، یہ بہت نیک آدمی تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، آپ نے دل میں بٹھا لیا کہ یہ بندہ تہجد گزار ہے، اب وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے، آپ نے اچھا گمان دل کے اندر پیدا کر لیا، اللہ کے یہاں آپ کو اس اچھے گمان پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو فرمایا کہ اچھے گمان رکھو لوگوں سے، برے گمان مت رکھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ پانچویں بات کہ کسی کے ٹوہ میں نہ رہو، کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے اس کی، ہر آدمی کے ٹوہ میں کہ کر کیا رہا ہے۔ دوسروں کے چکروں میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، اپنے ہی کام کیا کم ہے، انسان کے اپنے ہی مشغولیات کیا کم ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں پڑھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کاج سے کم دوسروں کے چیزوں سے زیادہ مطلب رکھتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ ولا تجسسو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے ٹوہ میں نہ رہو، کون کیا کر رہا ہے۔ چھٹی بات ارشاد فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو۔ ایک تو جو دوسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ لعن طعن کرنا، یہ تو سامنے موجود ہے کوئی آدمی، اس کا کوئی گناہ، اس کی کوئی برائی اس کے منہ کے سامنے ایسے بیان کرنا کہ اس کو ناگوار ہو، تکلیف پہنچے، یہ بھی منع ہے۔ اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی، کوئی ایسی بات کہنا جو اس کو بری لگے، یہ ہے غیبت۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اس کی کوئی ایسی برائی بیان کریں جو اس کے اندر موجود ہو
ایک آدمی وہ گناہ کرتا ہے، اس کے اندر وہ برائی موجود ہے، اور کسی اور کے سامنے جا کر اس کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ ورنہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں اور آپ نے اپنی طرف سے منسوخ کر کے اس کی طرف سے بیان کر دیا فلاں آدمی ایسا کام کرتا ہے، حالانکہ وہ کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر تو یہ غیبت سے بڑا جرم ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں، یہ غیبت سے زیادہ بڑا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں ایک روایت میں فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا کہ زنا کا گناہ ایسا کسی سے اگر یہ ہو جائے تو اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے، چونکہ یہ حقوق اللہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گی۔ لیکن غیبت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی کی برائی بیان کی ہے اس کے پیٹھ پیچھے، تو جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اب یہ معافی مانگنا کتنا مشکل ہے، کسی کی برائی کر دی پیٹھ پیچھے اس سے جا کر کہنا کہ ہم نے آپ کی برائی کی تھی معاف کر دیجئے، آسان نہیں ہے۔ تو اس کا گناہ پھر جلدی معاف نہیں ہوتا۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں دکھائی تھی، ان میں ایک یہ بھی دکھایا کہ بعض لوگ جن کے ناخن بڑے لمبے لمبے ہیں، تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے چہرے کو اور جسم سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبتیں بیان کیا کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بہت سے گناہوں کا تذکرہ ہے، اس کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، لیکن غیبت کے بارے میں جس قباحت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا۔ فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یعنی کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس مرے ہوئے بھائی کے جنازے سے اس کے جسم سے کوئی گوشت نوچ کر کھائے، فرمایا غیبت کرنا گویا ایسے ہی ہے۔ اپنے مرے ہوئے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ اکرام ساتھ تھے، ایک صحابی نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جملے کہہ دیے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بہرحال انسان تھے، اور صحابہ سے اللہ پاک نے بعض چیزیں ایسی کرائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے مسائل معلوم ہو جائیں۔ ان سے زنا ہو گیا تھا، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس کا اقرار کیا کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ 4 مرتبہ اقرار کیا۔ شریعت کا حکم ہے جب 4 مرتبہ کوئی اقرار کر لے، شادی شدہ ہو، تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ تو ان کے اوپر یہ سزا نافذ ہوئی اور اسی میں ان کی موت ہو گئی، فوت ہو گئے وہ۔ تو حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برائی کے ساتھ ایک لفظ بول دیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ اس کے بعد آگے اس وقت کچھ نہیں کہا، چلتے رہے۔ آگے گئے راستے میں تو ایک جگہ گدھا مرا ہوا پڑا تھا، پیروں کو آسمان کی طرف الٹا ہو گیا، پیر آسمان کی طرف تھے، پھول گیا تھا۔ آپ نے ان دونوں، یعنی جنہوں نے برائی کی تھی اور جنہوں نے سنی تھی، دونوں صحابی کا نام لے کر بلائے، ادھر آؤ۔ کہا کہ تم یہ جو مرا ہوا گوشت ہے، اس کا یہ گدھا پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کا گوشت کھاؤ جا کر۔ تو کہنے کہ یا رسول اللہ اس کا گوشت کون کھائے گا؟ کہنے کہ ابھی جو اپنے بھائی کا کھا رہے تھے، یعنی ابھی جو ان کی برائی کی، کہنے کہ انہوں نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ وہ تو جنت میں مزے کر رہے ہیں اور تم یہاں دنیا میں برائی کر رہے ہو۔ تو انہوں نے توبہ استغفار کیا۔ پھر یہ آپ نے سمجھانے کے لیے اس طرح سے کیا، اور ظاہر سی بات ہے اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے۔ آج ہم لوگوں کا عام مشغلہ ہے خوب ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچائے، اس سے معاشرہ اور سوسائٹی، سماج اچھا ہوتا ہے۔ کیا اچھا یہ بتائیے، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہماری برائی دوسری جگہ ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا، اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی برائی ہمارے اندر ہے، تو ہماری برائی کسی اور جگہ ہو؟ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنی برائی نہیں چاہتے، کسی اور کی بھی نہ کرو۔
تمہاری بھی نہ ہو, کوئی کسی ایک دوسرے کی برائی نہ بیان کرے, اچھی طرح سب زندگی گزارو. تو یہ 6 باتیں آپ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی کہ ان باتوں پر, ان گناہوں سے اگر کوئی اپنے آپ کو بچا لے تو وہ سوسائٹی اور سماج اچھا بن جائے گا, وہ انسان اچھا ہو جائے. اللہ پاک تمام گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرے. جزاک اللہ خیر.